بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ارادہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جائے۔ تو یہ یاد رہے کہ علماء دیوبند میں دو دھڑے تھے، ایک جو تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کے حامی تھے اور دوسرے وہ جو کہ کانگریس میں شامل تھے۔ جو کانگریس میں شامل تھے وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم نے 1000 سال تک مسلمانوں نے ان ہندوؤں پر حکمرانی کی ہے اور ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں، تو اب آئندہ بھی ہم ان پر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور آئندہ جب حکومت بنے گی تو اس میں پھر ہمارا یہ چانس ہوگا کہ ہم پورے ہندوستان کے دوبارہ سے حکمران بن جائیں۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بہت سارے مفاسد نظر آ رہے تھے کہ جو مسلمان یہاں رہ جائیں گے ہندوستان میں وہ بہت شدید مشکلات کا شکار ہوں گے وغیرہ۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو اختلاف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ بہت زیادہ مخالفین اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں علماء دیوبند ایسے ہمارے بانیان پاکستان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ حالانکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت نے یہ بات کہی تھی کہ آج کل کے دور میں جو قومیت ہے وہ وطن سے بنتی ہے، یعنی جغرافیائی سرحدوں سے لوگ ایک قوم کو قوم کہتے ہیں آج کل کے دور میں۔ تو اس پر کسی نے جو اخبار نے سرخی چڑھائی تو اس نے یہ کہا کہ مدنی صاحب نے فرمایا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، تو یعنی یہ نہیں کہا کہ حضرت نے جو فرمایا کہ آج کل کے دور میں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ آج کل کے دور میں ٹک ٹاک پر کامیابی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، یا جو لوگ اداکار بن جاتے ہیں ان کو بہت کامیاب سمجھا، یا پیسے والوں کو کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ میں الٹا اس چیز کی ایک برائی بیان کر رہا ہوں، آج کل کے دور کے حالات بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ٹک ٹاک کو یا بے حیائی کو اور اداکاری کو یا یہ جو ساری چیزیں ہیں فلمیں ڈرامے ان کو اچھا کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے حضرت نے فرمایا تھا اپنے بیان کے دوران میں، یہ ایک جملہ اخبار والوں نے اٹھا لیا، اس میں سے بھی آج کل کے دور کو نکال دیا اور ملتیں اوطان سے بنتی ہیں یہ کہہ کر چھاپ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچی، وہ بیمار تھے، انہوں نے ان کی جو حاجب میں یعنی ان کی برائی میں اشعار کہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ آج کے دور میں سارے لوگ جو ہیں وہ مخالفین علماء دیوبند کے وہ اسی چیز کو بہت زیادہ ابھارتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ علامہ اقبال کی بھی مخالف تھی۔ تو دوسرا دڑا جو تھا اس کے سرخیل تھے حضرت علامہ مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب تصور پاکستان پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ الگ الگ قومیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الگ خطہ زمین ہو، تو ان سے 2 سال پہلے 1930 میں انہوں نے پیش کیا، تو 1928 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی لکھ دی تھی تنظیم المسلمین کے نام سے، کہ جس میں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ایک خطہ زمین ایسا ہو کہ جس میں مسلمان اپنے دین کے نظام کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے مسلمانوں کا حکومت کا نظام چلانے کے متعلق ساری چیزیں لکھی کہ عدالتیں ایسے کام کریں گی، فوج ایسے کام کرے گا، اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں وغیرہ۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو پہلے ہی یہ چیز پیش کر دی تھی، اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے 2 قومی نظریہ پیش کر دیا تھا کہ هو الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو تم میں 2 اب قومیں بن گئی ہیں، کچھ کافر ہیں کچھ مؤمن ہیں۔ تو مسلمان اور مؤمن جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری دنیا میں جہاں پر بھی ہوں وہ ایک ہی قوم شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جغرافیائی سرحدیں ہیں یہ ہماری اس نظریاتی سرحد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیائی سرحدوں کو اصل سمجھ لیا ہے، نظریاتی سرحدوں کو بھول گئے ہیں، اور جو کفار ہیں انہوں نے نیٹو فورسز بنا لی ہیں اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے وہ متحد ہو گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج دیکھیں کہ فلسطین کے جو مسئلہ ہے اس کو ہم اسلام کے مسئلے کے طور پر نہیں سمجھ رہے، بلکہ ہم اس کو جغرافیائی مسئلہ کہتے ہیں، کبھی سیاسی مسئلہ کہتے ہیں، کبھی الگ مسئلہ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے کا ہے۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے کتابوں میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ خطہ ہو جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تابع نہ ہو۔ جب ان کی ریاست رامپور سے ریل میں سے گزرتے تھے یا کبھی کسی وجہ سے جانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہاں سے مجھے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ بہت اچھا ہے، میرا دل ہے کہ ایک بڑا علاقہ ایسا ہو جائے، کیونکہ ریاست رامپور میں اس وقت نواب جو تھے وہ مسلمان تھے اور وہاں زیادہ مسلمان ہوتے تھے، اسلامی شاعر نظر آتے تھے،
وہاں پر اذانیں ہوتی تھیں اور مینار تھے، اور یعنی بہت آزادی تھی مسلمانوں کو۔ اور حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ کفار کے ساتھ مشترک حکومت وہ مسلمانوں کی تباہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو تعداد کے لحاظ سے کفار زیادہ ہیں، اور یہ جمہوریت کا نظام ہے، اس میں تعداد اور ووٹنگ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، تو 10 میں سے 7 تو کافر ہوں گے اور وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کفر کے نظام کو دیں گے، اور جمہوریت جو ہے وہ تو اسلامی نظام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلامی نظام جو ہے وہ شورائیت ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ 1000 شرابی مل کر شراب کے حق میں ووٹ دیں، اور 100 پکے تہجد گزار نمازی وہ مل کر شراب کے خلاف ووٹ دیں، تو جمہوریت کے نظام میں فیصلہ جو ہے وہ شرابیوں کے حق میں ہو جانا ہے۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ صحابہ کرام نبی صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے اپنے معاملے میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، لیکن کام کیا کرنا ہے کہ جس وقت آپ یہ عزم کر لیں، کوئی معاملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بہتر ہے، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کریں اور وہ فیصلہ نافذ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مشورہ تو لوگ دے سکتے ہیں، ووٹ بھی اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس ووٹ میں اکثریت کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ کرنا ہے اپنی مرضی سے، امیر نے خود کرنا ہے یا حکمران نے خود کرنا ہے۔ تو اس دور میں کانگریس بھی آزادی کی کوشش کر رہی تھی، تو اس کے متعلق فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کانگریس کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم گاندھی کو جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے مطابق جو ہے آپ فلاں حکم بنائیں یا فلاں قانون بنا دیں، بلکہ وہ ہماری یہ بات نہیں مانے گا، بلکہ الٹا وہ اس کے اوپر سے مذاق اڑائے گا۔ تو اس وجہ سے کہ وہ ایمان سے بھی اندھا ہے اور عمل سے بھی اندھا ہے، یعنی اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، ایمان کی آنکھ بھی نہیں ہے اور عمل کی آنکھ بھی نہیں ہے۔ اور اگرچہ جو مسلم لیگ ہے، اس کے جو ہیں بڑے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ دین پر کاربند نہیں ہیں، فاسق فاجر ہیں لوگوں کی نظر میں، تو لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی ایک آنکھ جو ایمان والی ہے وہ تو کھلی ہوئی ہے، عمل والی آنکھ بند ہے، تو کوئی بات نہیں۔ تو اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اندھے ہوں اور اندھوں میں ایک کانا ہو، وہ کانا راجا ہوتا ہے۔ تو مسلم لیگ میں ایمان تو ہے، کل ہم انہیں یہ تو کہہ سکیں گے کہ جو ہے وہ آپ ہمیں قرآن کے مطابق قانون بنا کر دیں، اور وہ مسلمان ہونے کے حساب سے اس بات کو ماننے کے پابند ہوں گے، نہ مانیں، سستی کریں یا جو بھی کریں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مذاق کم از کم نہیں اڑائیں گے۔ تو کانگریس جو ہے وہ اندھی ہے، اور مسلم لیگ کو انہوں نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانا فرمایا تھا۔ اور یہ جو پھر اس ٹائم میں بھی انگریز کا تو یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، تو مسلمانوں کو سنی اور شیعہ کی لڑائی جو شروع سے چلی آ رہی تھی اس کو اس نے بہت زیادہ ہوا دی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے یہ چیز مشہور کر دی گئی کہ وہ شیعہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو ووٹ نہ دو کیونکہ وہ شیعہ ہیں، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک بات پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر گاندھی کو اور نہرو کو ووٹ دے، تو وہ تو سنی ہے، تو وہ بہت زیرک آدمی تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ محمد علی جناح جو ہیں وہ سنی تھے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ان کے جو ہیں بھتیجے ہیں شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے نماز سیکھی ہے، نماز کے مسائل سیکھے، اور ظاہر ہے شبیر تھانوی صاحب جو ہیں وہ سنی تھے، تو وہ حکیم الامت کے بانجے بھی تھے۔ اور پھر ان کے سنی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ ہے شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے، کیونکہ سنی ہے، کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں قائد اعظم کو علماء کے لباس میں دیکھا، ان کی قدر کرو، یعنی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور یہ تھانوی صاحب وہ ہیں جو کہ علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، اور ان کو پیغام دے کر بھیجا، یہ پیغام وغیرہ بھیجتے رہتے تھے، خطوط بھیجتے تھے۔ آج بھی ایک خط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ قائد اعظم کے جو کاغذات میوزیم میں محفوظ ہیں بطور قومی اثاثہ، قومی دستاویزات، ان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط بھی موجود ہے۔ تو شبیر احمد تھانوی صاحب کو بھیجا کہ کوئی پیغام دے کر، وہ کہتا ہے کہ میں 12 بجے رات کو پہنچا تو قائد اعظم کو سجدے میں پایا، اور وہ رو رو کر پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو اسی طرح جب پاکستان بن گیا تو علماء دیوبند کی اتنی خدمات تھیں، آج لوگ علماء دیوبند کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے بنانے کے عمل میں شامل نہیں تھے یا اس کے مخالف تھے۔ اگر وہ مخالف ہوتے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں مغربی پاکستان میں جو ہے وہ ان کو شبیر احمد عثمانی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے تلاوت بھی کی، دعا بھی کروائی، اور جو پرچم کشائی ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے ہی کی۔ اور مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں ظفر احمد عثمانی صاحب، وہ بھی دیوبندی تھے، انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے پرچم کشائی کی، تلاوت اور دعا کی سعادت حاصل کی۔